میں جب بھی یہ سوال پوچھتا ہوں مسلمانوں سے، سارے جہاں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سارے جہاں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے. ماشاءاللہ. آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھئے کہ آپ سب سے زیادہ محبت سارے جہاں میں کس سے کرتے ہیں، اور وہ کہنا اللہ سے. ہم اللہ سے اپنی والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک کرتے ہیں. اپنے والد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے بچے سے زیادہ محبت کرتے کہ نہیں؟ ہم کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے. ماشاءاللہ. اپنے والدہ سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ، اپنے بیویوں سے زیادہ کرتے کہ نہیں؟ بے شک کرتے ہیں. میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک دن اپنے گھر سے اپنے کام کے لیے نکل جاتے ہیں اور آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو گالی دیتا ہے بنا وجہ، آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالی دیتا ہے، بری بات کہتا ہے. آپ جب شام میں واپس لوٹیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے پڑوسی نے بنا وجہ آپ کی والدہ کو گالی دی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پیٹیں گے. کیا کریں گے؟ سر توڑ دیں گے. کیا کریں گے؟ دانت توڑ دیں گے. کیا کریں گے؟ اگر کوئی پڑوسی نے بنا وجہ آپ کے والدہ کو گالی دی تو آپ کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے. ایک بھائی صاحب کہہ رہا ہے کہ میں اس کے منہ توڑ دوں گا، ایک بھائی صاحب کہتا ہے کہ میں اس کے دانت توڑ دوں گا، ایک کہتا ہے کہ میں جنگ کروں گا. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے والدہ سے محبت کرتے ہیں. آپ کہیں گے یہ پڑوسی کی جرت کیسی کہ اس نے میری والدہ کو گالی دی. آپ اس کو سبق سکھائیں گے کہ نہیں؟ بے شک. اگر آپ کے پاس خود کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ بھاڑے سے لوگ کو لے کے آئیں گے لیکن سبق سکھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ بالکل. کیونکہ ہم اپنے والدہ سے محبت کرتے ہیں. اگر کوئی ہماری والدہ کو بنا وجہ گالی دیتا ہے، ہم اس کا سر پھوڑ ڈالیں گے، دانت توڑ ڈالیں گے، اس کی جان لے لیں گے. اگر ہمارے پاس خود کے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم لوگوں کو بھاڑے پہ لے کے آئیں گے لیکن اس کو سبق سکھائیں گے کہ نہیں؟ بے شک. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے والدہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 to 92 اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹا جنا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. ان نے اللہ سبحانہ و تعالی کو سب سے بڑی گالی دی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹا جنا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالی کو سب سے بڑی گالی دی. اور اللہ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. اگر آسمان کو احساس ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ. یہ زمین کھل پڑتی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. اور یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس آسمان کو ذرا بھی احساس ہوتا، ذرا بھی فیلنگ ہوتے، ذرا بھی سمجھ ہوتی، اگر کوئی کہتا کہ اللہ نے بیٹا جنا، یہ آسمان پھٹ اٹھتا، یہ زمین کھل پڑتی، یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑتا. لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے ہندو بھائی ہر روز کہہ رہے ہیں
کہ اللہ نے بیٹا جنا اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اللہ کو اپنی والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہتے ہیں, لیکن کیا صحیح حقیقت میں کرتے ہیں؟ جب ہمارے والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم کو اس کا سر توڑنا ہے, اس کے دانت توڑنا ہے, اس کی جان لینا ہے. ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی جان لو, میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے دانت توڑو, میں نہیں کہتا ہوں کہ انہیں مارو, کم از کم اپنا منہ تو کھولو. کیا ہو گیا مسلم امہ کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بری گالی دی. ہر روز ہمارے آفس میں, ہمارے اسکول میں, ہمارے یونیورسٹیز میں, ہمارے کام کرنے کی جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا. ساری دنیا میں آپ گھومو, ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا اور ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے. ان کو سدھارنے کی بات تو دور رہی, ہم جا کے ان کا ساتھ دیتے ہیں. اور جب کرسمس نصارے لوگ کا ایک تہوار ہے, جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس. آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا. آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس, یہ کرسچن لوگ, یہ نصارہ لوگ, یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا. نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے اور وہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جنم دیا. اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسمس, سدھارنے کی بات تو دور رہی, ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا. کیا ہوگا میں مسلم امہ کو؟ جب ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے ہیں کوئی تہوار کے لیے, اور ہمارے مہاراشٹر میں ایک بہت فیمس مشہور تہوار جو اب بھی چل رہا ہے وہ ہے گنیش چترتھی. آپ جانتے گنیش کو؟ گنیش چترتھی, گنپتی جانتے؟ گنپتی کو نہیں جانتے؟ کشمیر میں گنپتی نہیں بناتے, لیکن جہاں سے میں آ رہا ہوں مہاراشٹر سے اور باقی علاقوں میں ہندوستان میں ایک تہوار ہے جسے کہتے ہیں گنیش چترتھی, گنپتی. اگر کوئی ہندو دوست میرا مجھے اس تہوار کے لیے بلاتا ہے اور پرساد دیتا ہے, عام طور پہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ پرساد کھانا حرام ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کم از کم 4 جگہ واضح طور میں فرمائے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ, آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت, خون, خنزیر اور وہ کھانا جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. جو بھی کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ حرام ہے, لیکن جب ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے پوجا کے لیے اور جب پرساد پیش کرتے ہیں ہم اس کا دل نہیں توڑنا چاہتے ہیں, تو ہم کیا کرتے؟ ہم بسم اللہ بول کے کھا لیتے. کل ہم بسم اللہ بول کے شراب پئیں گے, پرسوں بسم اللہ بول کے خنزیر کا گوشت کھائیں گے. کیا ہوگا میں مسلم امہ کو؟ ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہم ہمارے غیر مسلمان دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں کہوں گا کہ میں پرساد نہیں کھاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. ہم کو ہمارے غیر مسلمان کے دوستی زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ.
ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے. اسلام کی دعوت دینا بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کس طریقے سے دعوت دی جانی چاہیے. جیسے میں کہہ رہا تھا مثال کے طور پر اگر بمبئی میں کوئی ہندو میرا دوست مجھے اگر گنیش کی پوجا کے لیے بلائیں گا اور مجھے پرساد دیں گا تو میں ایک آسان سا سوال اسے پوچھوں گا. میں اس سے پوچھوں گا یہ گنیش کون ہے, یہ گنپتی کون ہے؟ تو وہ ہندو دوست مجھ سے کہیں گا کہ یہ گنیش جو ہے وہ ہمارا بھگوان ہے, وہ شیوا بھگوان کا بیٹا ہے, بھگوان شیوا. اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ گنیش بھگوان شیوا بھگوان کا بیٹا ہے. اور ایک دن جب بھگوان شیوا اپنے گھر کے باہر نکلتے ہیں, ان کی بیوی پاروتی اپنے جسم سے میل نکالتی ہے اور ایک بیٹا بناتی ہے, اور وہ کہتی ہے اس بیٹے سے کہ گھر کے چوکٹ پہ کھڑے رہو, گھر کے دروازے کے باہر کھڑے رہو اور کسی کو بھی گھر میں آنے مت دینا, میں آرام فرما رہی ہوں. تو اس کا بیٹا گھر کے باہر جاتا ہے اور دروازے پہ کھڑے ہو جاتا ہے. کچھ دیر بعد بھگوان شیوا واپس اپنے گھر پہ لوٹتے ہیں, اور جب گھر میں داخل ہونے جاتے ہیں اس وقت ان کا بیٹا انہیں روک دیتا ہے اور کہتا ہے آپ اس گھر میں نہیں جا سکتے, آپ داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ میری ماں آرام فرما رہی ہے. شیوا تیش میں آ کے اپنے بیٹے کی گردن اڑا دیتے. تو میں کہوں گا میرے ہندو دوست سے, آپ کا بھگوان اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکا, کل جب میں مشکل میں رہوں گا تو مجھے کیسا پہچانیں گے؟ اور یہ ہندو دوست آپ سے کہیں گے, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں. اور یہ کہانی آگے بڑھتی ہے کہ بھگوان اپنے بیٹے کا سر اتنا دور اڑا ڈالتے کہ واپس نہیں لے کے آ سکتے, تو لوگوں سے کہتے کہ پہلے جانور جو نزدیک میں آئیں گا آپ کے اس کی گردن اڑاؤ اور میرے پاس لے کے آؤ. تو پہلا جانور جو ان کے سامنے آتا ہے وہ ہے ہاتھی. تو وہ ہاتھی کی گردن اڑاتے اور شیوا کے پاس لے کے آتے, اور بھگوان شیوا اپنے بیٹے کے سر پہ لگاتا ہے اور وجود میں آتا ہے گنپتی, ایک لڑکا جس کے سر کی جگہ ہے ہاتھی کا سر. میں کہوں گا اب اس کو بھگوان مانتے, میرا دوست کہے گا ارے جانے دینا ذاکر یہ تو کہانی ہے. ارے لیکن یہ آپ کا بھگوان ہے کیا؟ ارے ذاکر جانے دینا یہ تو صرف کہانی ہے. میں کہوں گا آپ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ گنیش بھگوان ہے اور میں پرساد کھاؤں گا, کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نام کا کھانا میں کھا سکتا ہوں. بولے گا جانے دینا ذاکر یہ چھوڑ کہانی ہے یہ صرف میرے مذہب میں. میں کہوں گا نہیں مجھے ثابت کر کے دکھاؤ, ابھی میں اس کے پیچھے بھاگوں گا. اور یہ بہت آسان ہے, ہمیں کسی بھی غیر مسلمان کے خدا کو گالی نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں, آپ وہ لوگوں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں, جن لوگوں کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں ان کو آپ گالی مت دو. جن لوگوں کی وہ پوجا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو آپ گالی مت دو, نہیں تو جہالت میں وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیں گے. تو ہمیں غیر مسلمانوں کے بھگوان کو گالی دینا حرام ہے. تو ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے, صرف پوچھنا چاہیے یہ کون ہے, اور وہ ہندو یا وہ غیر مسلمان اپنے آپ اپنا کام کریں گا. آپ کو انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, اسلام میں اجازت نہیں ہے. لیکن یہ تو پوچھ سکتے کون ہے یہ, آپ کا گنیش کون ہے, آپ کا بھگوان کون ہے. منہ تو کھولو, ہم منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں. اور میں جس شہر میں سے آ رہا ہوں بمبئی, آپ کو شاید پتا ہوگا اس کی فضا کیسی ہے, پر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ غیر مسلمان میری اور عزت کرتے ہیں. یہ غیر مسلمان جب میں جاتا ہوں میری اور عزت کرتے ہیں. جب میں جاؤں گا ایئرپورٹ کے تھرو دیکھیے او ذاکر صاحب آئے, وہ امیڈیٹلی گرین چینل کے تھرو جانے دیں گے. جب میں جاتا ہوں دکان میں ڈسکاؤنٹ دیتے, کچھ لوگ فری بھی دیتے. اللہ کی بات کرنے سے کس سے ڈرنا, حق کی بات کرنے سے کیوں ڈرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120 میں, ولن ترضى
अनकल यहूदू वलन नसारा हत्ता तत्तबियु मिल्लतहुम। ये यहूद और नसारा आपसे कभी भी खुश नहीं रहेंगे जब तक आप उनका मजहब नहीं कबूल करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 111 में वकालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा। वो लोग कहते हैं यहूद और नसारा आप मुसलमान लोग कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे, आप कितनी भी अच्छाइयां करो, हर रोज सलाह पढ़ो, नमाज पढ़ो, हज के लिए जाओ, रमजान में रोजा रखो, ज़कात दो, आपके पेशानी पे नमाज के दाग हो, तब भी आप जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक आप यहूद या नसारा नहीं बनेंगे। अल्लाह ताला फरमाते तिल का मानी जो हम, ये बकवास है बकवास। कुल उनसे कहो हाँ तुबरानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। अल्लाह ताला फरमाते जब भी कोई भी बड़े बड़े डींगे मारता है, बड़ी बड़ी बात कहता है, उनसे कहो कुल हाँ तुबरानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। बिल्कुल, क्योंकि हम अपने वालदा से मोहब्बत करते हैं। अगर कोई हमारी वालदा को बिना वजह गाली देता है, हम उसका सर फोड़ डालेंगे, दांत तोड़ डालेंगे, उसकी जान ले लेंगे। अगर हमारे पास खुद के पास ताकत नहीं है तो हम लोगों को भाड़े पे लेके आएंगे, लेकिन उसको सबक सिखाएंगे। सिखाएंगे क्या नहीं? बेशक। क्यों? क्योंकि हम अपने वालदा से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह मरियम में सूरा नंबर 19 आयत नंबर 88 to 92, अल्लाह ताला फरमाते वकाल तक़ज़ुर रहमानु वलदा। वो लोग कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना। लक़द जीतुम शैयन इद्दा, उनने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे बड़ी गाली दी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं अगर कोई भी कहता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना, उनने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे बड़ी गाली दी। और अल्लाह फरमाते वक़ालू तक़ज़ुर रहमानु वलदा लक़द जीतुम शैयन इद्दा तकादु समावातु यतफ़त्तरना मिन्हु। अगर आसमान को एहसास होता तो आसमान फट उठता। वतनशक़्क़ुल अर्ज़ु, ये जमीन खुल पड़ती। वतख़िर्रुल जिबालु हद्दा, और ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाता। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर इस आसमान को जरा भी एहसास होता, जरा भी फीलिंग्स होते, जरा भी समझ होती, अगर कोई कहता कि अल्लाह ने बेटा जना, ये आसमान फट उठता, ये जमीन खुल पड़ती, ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ता। लेकिन हम मुसलमानों को कोई फर्क नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप जानते हैं हर रोज हमारे गैर मुसलमान भाई, हमारे ईसाई भाई, हमारे हिंदू भाई हर रोज कह रहे हैं कि अल्लाह ने बेटा जना, और हम मुसलमान मुंह भी नहीं खोल सकते। हम कहते हैं कि हम अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह को अपनी वालदा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, कहते हैं, लेकिन क्या सही हकीकत में करते हैं? जब हमारे वालदा को कोई गाली देता है तो हमको उसका सिर तोड़ना है, उसके दांत तोड़ना है, उसकी जान लेना है। हर रोज हमारे गैर मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना, और हम मुसलमान मुश्त देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं, और जब घर में दाखिल होने जाते हैं उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे?
اور یہ ہندو دوست آپ سے کہیں گے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں. اور یہ کہانی آگے بڑھتی ہے کہ بھگوان اپنے بیٹے کا سر اتنا دور اڑا ڈالتے کہ واپس نہیں لے کے آ سکتے، تو لوگوں سے کہتے کہ پہلے جانور جو نزدیک میں آئیں گے آپ کے، اس کی گردن اڑاؤ اور میرے پاس لے کے آؤ. تو پہلا جانور جو ان کے سامنے آتا ہے وہ ہے ہاتھی. تو وہ ہاتھی کی گردن اڑاتے اور شیوا کے پاس لے کے آتے، اور بھگوان شیوا اپنے بیٹے کے سر پہ لگاتا ہے، اور وجود میں آتا ہے گنپتی، ایک لڑکا جس کے سر کی جگہ ہے ہاتھی کا سر. میں کہوں گا اب اس کو بھگوان مانتے، میرا دوست کہے گا ارے جانے دینا ذاکر، یہ تو کہانی ہے. ارے لیکن یہ آپ کا بھگوان ہے کیا؟ ارے ذاکر جانے دینا، یہ تو صرف کہانی ہے. میں کہوں گا آپ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ گنیش بھگوان ہے اور میں پرساد کھاؤں گا، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نام کا کھانا میں کھا سکتا ہوں. بولے گا جانے دینا ذاکر، یہ چھوڑ کہانی ہے، یہ صرف میرے مذہب میں. میں کہوں گا نہیں، مجھے ثابت کر کے دکھاؤ، ابھی میں اس کے پیچھے بھاگوں گا. اور یہ بہت آسان ہے. ہمیں کسی بھی غیر مسلمان کے خدا کو گالی نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں، آپ وہ لوگوں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن لوگوں کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں، ان کو آپ گالی مت دو. جن لوگوں کی وہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان لوگوں کو آپ گالی مت دو، نہیں تو جہالت میں وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیں گے. تو ہمیں غیر مسلمانوں کے بھگوان کو گالی دینا حرام ہے. تو ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، صرف پوچھنا چاہیے یہ کون ہے، اور وہ ہندو یا وہ غیر مسلمان اپنے آپ اپنا کام کریں گا. آپ کو انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اسلام میں اجازت نہیں ہے. لیکن یہ تو پوچھ سکتے کون ہے یہ. عام طور پہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں، ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ پرساد کھانا حرام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کم از کم 4 جگہ واضح طور میں فرمائے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر، اور وہ کھانا جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. جو بھی کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ حرام ہے. لیکن جب ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے پوجا کے لیے اور جب پرساد پیش کرتے ہیں، ہم اس کا دل نہیں توڑنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کرتے؟ ہم بسم اللہ بول کے کھا لیتے. کل ہم بسم اللہ بول کے شراب پئیں گے، پرسوں بسم اللہ بول کے خنزیر کا گوشت کھائیں گے. کیا ہوگا میں مسلم امہ کو؟ ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہم ہمارے غیر مسلمان دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں کہوں گا کہ میں پرساد نہیں کھاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. ہم کو ہمارے غیر مسلمان کے دوستی زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ. ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے. اسلام کی دعوت دینا بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کس طریقے سے دعوت دی جانی چاہیے. جیسے میں کہہ رہا تھا، مثال کے طور پر اگر بمبئی میں کوئی ہندو میرا دوست مجھے اگر گنیش کی پوجا کے لیے بلائیں گا اور مجھے پرساد دیں گا، تو میں ایک آسان سے سوال سے پوچھوں گا. میں اس سے پوچھوں گا یہ گنیش کون ہے، یہ گنپتی کون ہے؟ تو وہ ہندو دوست مجھ سے کہیں گا کہ یہ گنیش جو ہے وہ ہمارا بھگوان ہے، وہ شیوا بھگوان کا بیٹا ہے، بھگوان شیوا. اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ گنیش بھگوان شیوا بھگوان کا بیٹا ہے. اور ایک دن جب بھگوان شیوا اپنے گھر کے باہر نکلتے ہیں، ان کی بیوی پاروتی اپنے جسم سے میل نکالتی ہے اور ایک بیٹا بناتی ہے، اور وہ کہتی ہے اس بیٹے سے کہ گھر کے چوکٹ پہ کھڑے رہو، گھر کے دروازے کے باہر کھڑے رہو اور کسی کو بھی گھر میں آنے مت دینا، میں آرام فرما رہی ہوں. تو اس کا بیٹا گھر کے باہر جاتا ہے اور دروازے پہ کھڑے ہو جاتا ہے. وہ بھی نہیں کھول سکتے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی جان لو، میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے دانت توڑو، میں نہیں کہتا ہوں کہ انہیں مارو، کم از کم اپنا منہ تو کھولو.
کیا ہو گیا مسلم امہ کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بری گالی دی۔ ہر روز ہمارے آفس میں، ہمارے اسکول میں، ہمارے یونیورسٹیز میں، ہمارے کام کرنے کی جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ ساری دنیا میں آپ گھومو، ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، اور ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ ان کو سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم جا کے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور جب کرسمس نصارے لوگ کا ایک تہوار ہے، جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس۔ آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس، یہ کرسچن لوگ، یہ نصارہ لوگ، یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے، اور وہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جنم دیا۔ اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسمس، سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ کیا ہو گیا میں مسلم امہ کو؟ جب ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے ہیں کوئی تہوار کے لیے، اور ہمارے مہاراشٹر میں ایک بہت فیمس مشہور تہوار جو اب بھی چل رہا ہے وہ ہے گنیش چترتھی۔ آپ جانتے ہیں گنیش کو؟ گنیش چترتھی، گنپتی جانتے؟ گنپتی کو نہیں جانتے؟ کشمیر میں گنپتی نہیں بناتے، لیکن جہاں سے میں آ رہا ہوں مہاراشٹر سے اور باقی علاقوں میں ہندوستان میں ایک تہوار ہے جسے کہتے ہیں گنیش چترتھی، گنپتی۔ اگر کوئی ہندو دوست میرا مجھے اس تہوار کے لیے بلاتا ہے اور پرساد دیتا ہے، میں جب بھی یہ سوال پوچھتا ہوں مسلمانوں سے، سارے جہاں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سارے جہاں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھئے کہ آپ سب سے زیادہ محبت سارے جہاں میں کس سے کرتے ہیں، اور وہ کہنا اللہ سے۔ ہم اللہ سے اپنی والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک کرتے ہیں۔ اپنے والد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے بچے سے زیادہ محبت کرتے کہ نہیں؟ ہم کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ ماشاءاللہ۔ اپنے والدہ سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ، اپنے بیویوں سے زیادہ کرتے کہ نہیں؟ بے شک کرتے ہیں۔ میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ اگر آپ ایک دن اپنے گھر سے اپنے کام کے لیے نکل جاتے ہیں اور آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو گالی دیتا ہے بنا وجہ، آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالی دیتا ہے، بری بات کہتا ہے، آپ جب شام میں واپس لوٹیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے پڑوسی نے بنا وجہ آپ کی والدہ کو گالی دی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پیٹیں گے؟ کیا کریں گے؟ سر توڑ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ دانت توڑ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ اگر کوئی پڑوسی نے بنا وجہ آپ کے والدہ کو گالی دی تو آپ کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے۔ ایک بھائی صاحب کہہ رہا ہے کہ میں اس کے منہ توڑ دوں گا، ایک بھائی صاحب کہتا ہے کہ میں اس کے دانت توڑ دوں گا، ایک کہتا ہے کہ میں جنگ کروں گا۔
کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے والدہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ پڑوسی کی جرت کیسی کہ اس نے میری والدہ کو گالی دی؟ آپ اس کو سبق سکھائیں گے کہ نہیں؟ بے شک۔ اگر آپ کے پاس خود کے پاس طاقت نہیں ہے تب کیا کریں گے؟ بھاڑے سے لوگ کو لے کے آئیں گے، لیکن سبق سکھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟